تجارت کے ذریعے سے ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھے نواب سراج الدولہ 1756 کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا نواب وردی علی خان نے سب سے پہلے ان فرنگیوں کو مقابلہ کیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے دھیرے دھیرے غلامی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ فرنگی قوم تجارت کے ذریعے سے اور کاروبار کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا چاہتی ہے۔ تو نواب سراج الدولہ کے نانا نواب علی وردی خان نے ان کا مقابلہ کیا، آخرکار بلاسی جنگ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور نواب سراج الدولہ نے بھی فرنگیوں کا مقابلہ کیا، لیکن ان کی آسیر کا جو ایک سانپ بنا ہوا تھا میر جعفر، جس نے کی دھوکہ دے کر کے میر سراج الدولہ کو شہید کرا دیا۔ اس کے بعد 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید کی شہادت ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا یہ دیکھتے رہیے کہ تاریخ اور رات جب ہم کھنگالیں گے تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ سب سے پہلے اس ملک کو بچانے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ دوسرے نمبر پر ملک کو بچانے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ تیسرے نمبر پر سلطان ٹیپو شہید کے جو والد تھے حیدر علی، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے، اور اپنے باپ کی جنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، جس نے پوری زندگی اپنے چہرے پر داڑھی سجا کے رکھی، اس نے کبھی داڑھی کو نہیں کٹایا، وہ تہجد گزار آدمی تھا، اپنے زمانے کا قطب اور ابدال تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید اپنے زمانے کا قطب تھا۔ آج جو ہمارے سامنے ان کی شکل پیش کی جاتی ہے، ان کو جو ڈرمنڈا دکھایا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات جھوٹی ہے۔ وہ اپنے زمانے کا ولی اور قطب تھا، انہوں نے کبھی زندگی میں اپنی داڑھی نہیں کٹائی۔ انگریز نے دیکھ لیا کہ ہمارے راستے کا سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے سلطان ٹیپو شہید ہے۔ آخرکار وہاں پہ ایک آسیر کا سانپ پیدا ہوا، میر جعفر صادق، اس نے بھی غداری کی اور دھوکے سے جو ہے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرا دیا۔ 1799 کے اندر 1799 4 مئی کو جو جنگ ہوئی ہے اس میں سلطان ٹیپو شہید جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، اور 3 دن تک سلطان ٹیپو شہید کی لاش اسی طرح پڑی رہتی ہے۔ جب 3 دن ہو جاتے ہیں، کیونکہ انگریز کو یہ معلوم تھا جب تک سلطان زندہ ہے ہم ہندوستان کے اوپر قبضہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انگریز نے سلطان ٹیپو کو لالچ دیا اور اس کو دولت کا لالچ دیا، اور اس کو بتایا، اس کو طرح سے لالچ دیا گیا۔ تو سلطان ٹیپو شہید نے یہ کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں گیدڑ والی زندگی نہیں جینا چاہتا ہوں، میں شیر والی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ جب سلطان ٹیپو شہید کو شہید کر دیا گیا اور 3 دن تک لاش اسی طریقے سے پڑی رہی، تو انگریز نے جب یہ دیکھ لیا کہ 3 دن ہو گئے لاش کو پڑے، تو انگریز ڈرتے لاش کے قریب گیا، کیونکہ اللہ نے مومن کے چہرے کا تب وہ روب اور دبدبا رکھا ہے۔ آج تو ایمان تو سب کے پاس ہے، لیکن وہ حرارت ایمان کی ختم ہو چکی ہے، وہ ایمان کا جوش ختم ہو چکا ہے، وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ سلطان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور انگریز ہاتھ لگا نہیں سکتا، اس کی ہمت نہیں ہے۔ وہ قریب جا کے تھوڑا سا اس نے حرکت دیا بدن کو، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب سلطان جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تب اس انگریز نے مسٹر جنرل ہارس نے جو ہے اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک سلطان زندہ تھا اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن شہادت کے بعد کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو میرے دوست اس طرح جنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد 1756 سے لے کر کے 1857 تک، اور ہندوستان کی 200 سالہ تاریخ ایسی ہے جس کے اندر طرح طرح مسلمانوں نے صرف اور صرف مسلمان نے جنگ لڑی ہے اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا ملک غلام بنتا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کے باشندے اگر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا تو نہ ہم صحیح طریقے سے دین کا کام کر سکتے ہیں، نہ ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی، نہ ہمارے مدارس محفوظ رہیں گے، نہ غریبوں کو چین کا سانس ملے گا، اور پھر انسان غلام بن جائے گا۔ انسان آزاد ہوا ہے تو اسے آزاد ہی رہنے دو۔ اس کے بعد
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے 4 بیٹے تھے, شاہ عبدالعزیز, شاہ عبدالقادر, شاہ رفیع الدین, شاہ سید احمد. ایک بیٹے اور تھے ان کے. لیکن جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا کہ ہمارا ملک غلام بنتا چلا جا رہا ہے اور ہندوستان غلام بنایا جا رہا ہے اور ہندوستان میں طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اور جب انہیں جہاد کا فتویٰ دیا تو لوگوں میں ایک ولولہ ہو گیا, پیدا ہو گیا, اور جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے. تمام علماء کرام اور مشائخ نظام علماء اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر کے اور مشائخ خانقاہوں کو چھوڑ کر کے میدان آ گئے اور فلم کے خلاف ایک محاذ بنا دیا, اور فلم کے خلاف محاذ بنا کر جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے. اور یہ قافلہ تیار ہوا جنہوں نے کھڑے ہو کر انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر, راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا. میرے دوست, ہندوستان کو آزاد کرانے میں, اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے مسلمانوں کا ہے, سب سے بڑی قربانی مسلمانوں کی ہے. یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے جو اتنے مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. چند منٹ میں کیا بیان ہوتا ہے, بیان کے لیے کافی لمبا وقت چاہیے. اس لیے میرے دوست ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کو سالم رکھنے کے لیے مسلمانوں نے قربانی دی ہے. 1920 کے اندر جب گاندھی جی جو ہے آکسفورڈ میں جو گنوا کا قانون پڑھ رہے تھے, ان کے پاس اپنے وطن آنے کا بھی پیسہ نہیں تھا. مولانا عبدالحی فرنگی محلی انہوں نے پورے بھارت ان کا پرچار کرایا, اور مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پیسہ بھیج کر کے ان کو ہندوستان بلا کر کے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور بتایا اپنے غیر مسلم بھائیوں کو, دیکھو یہ تمہارے مہاتما ہیں. مہاتما کا لقب ان کو کس نے دیا تھا؟ مہاتما کا لقب دیا تھا عبدالحی فرنگی محلی نے. ان کو لوگوں کے سامنے لایا گیا کیونکہ غیر مسلم بھائی ان کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور ان کے پیچھے چلنے کو تیار تھے. تو ہمارے علماء نے کہا کہ اب یہ جنگ جو ہے صرف تنہا مسلمان نہیں لڑیں گے بلکہ غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ کیا جائے گا اور فرق کے یہاں سے بھاگا جائے گا. بہت لمبی داستان اور بہت لمبی تاریخ ہے, تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. بس میں اتنا کہوں گا کہ نہیں مندر کشے تابے سنیدن داستان میری, نہیں مندر کشے تابے سنیدن داستان میری, خاموشی گفتگو ہے بے صبح ہے صبح میری. اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ گل نے کچھ نرگس نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی داستان میری. انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو اس تاریخ کو بیان کروں گا. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں. جانے نہ جانے بھول ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہیں. واقع دعوانا